بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے مغربی تہذیب اور اسلام۔ دوستوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دین کی مدد فاجر شخص سے بھی کرے گا۔ یہ حدیث آرٹ آف تھنکنگ کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف دو کیٹیگری صالح اور فاجر میں تقسیم نہیں ہے، اس کی ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ ہے سپورٹر کی، یعنی تائید کرنے والے کی۔ یعنی ایک انسان صالح نہیں ہے، بظاہر فاجر دکھائی دیتا ہے، تب بھی اس کے اندر ایک تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اعتبار سے ہماری تائید یعنی سپورٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں حدیبیہ اسی غیر صناعی طرز فکر کی ایک عملی مثال ہے۔ ظاہری حالات کے اعتبار سے حدیبیہ کا فریق مقابل اسلام دوست نہ تھا، اس لیے لوگوں نے اپنے صناعی ذہن کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ وہ اسلام دشمن ہے۔ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ربانی فطرت یعنی وزڈم کی بنا پر اس بائیکاٹمی کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے دریافت کر لیا کہ یہاں ایک تیسری صورت بھی موجود ہے، اور وہ خود فریق مخالف میں دعوت کے چھپے ہوئے امکانات ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق ثانی سے امن کا معاہدہ کر کے دعوت کے امکان کو کھول دیا۔ اس کے بعد موافق ماحول میں دعوت کے امکانات استعمال ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 سال میں اسلام کی تاریخ بدل گئی۔ دوستوں، موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آج مسلمان اسی بائیکاٹمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ چونکہ بظاہر مغربی تہذیب ان کو اسلام دوست دکھائی نہیں دیتی، اس لیے صناعی طرز فکر کی بنا پر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ مغربی تہذیب اسلام کی دشمن ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کو دجال بتاتے ہیں۔ اگر ہم اس خام خیالی کی دنیا سے باہر آ جائیں تو ہم سمجھ پائیں گے کہ مغربی تہذیب اگر اسلام دوست نہیں تو اسلام دشمن بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث کی زبان میں وہ اسلام کی سپورٹر ہے۔ دوستوں، آج دوبارہ اسی مومنانہ فراست یعنی ڈیوائن وزڈم کی ضرورت ہے جو حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اگر ہم ایسا کر سکیں تو دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ ناموافق حالات میں موافق حالات پیدا ہو جائیں گے، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان چھپے ہوئے موافق حالات کو استعمال کر کے اسلام کی نئی تاریخ بن سکے۔ دوستوں، مغربی تہذیب کے علم بردار اپنے سیاسی اور اقتصادی انٹرسٹ کے تحت بہت سی ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جو ہمارے ملی انٹرسٹ کے خلاف ہوتے ہیں۔ بطور واقعہ میں اس کو درست مانتا ہوں، مگر اس کا تعلق اسلام دشمنی سے نہیں ہے۔ یہ معاملہ کمپٹیشن کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کمپٹیشن کے اصول پہ بنی ہے، اس لیے اس قسم کے حالات یہاں جاری رہتے ہیں اور جاری رہیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کو فطرت کا تقاضا قرار دیتے ہوئے اپنی ساری توجہ ان امکانات کی تلاش اور ان کو استعمال کرنے میں لگا دیں جو بظاہر مختلف حالات کے باوجود ہمارے لیے یہاں پوری طرح موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک مغربی تہذیب کا تعلق ہے، وہ یقینی طور پہ حدیث دجال کے تحت نہیں آتی۔ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کلمہ ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ غور کریں، موجودہ اسباب کی دنیا اس پیشن گوئی کو عملی طور پہ واقع بنانے کے لیے معاون ذرائع درکار تھے۔ یہ ذرائع پچھلے زمانے میں موجود نہ تھے۔ یہ صرف جدید مغربی تہذیب ہے جس نے اس ذرائع کو مکمل طور پہ مہیا کر دیا ہے۔ اس وجہ سے مغربی تہذیب کا کیس نہ دوست کا کیس ہے
نہ دشمن کا کیس ہے، بلکہ اس کا کیس تیسرا ہے، وہ ہے سپورٹر کا۔ اس کی کچھ مثال موجود ہیں۔ اسلام کے کلمے کو گھروں تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ کمیونیکیشن کے عالمی ذرائع ہوں، اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ مغرب کا لایا ہوا تہذیبی انقلاب انسانی تاریخ کا وہ پہلا واقعہ ہے جس نے اس قسم کے عالمی کمیونیکیشن کو ہماری دسترس میں دے دیا، جو اس عمل کی تکمیل کے لیے ناگزیر طور پر درکار تھا۔ دوسری لازمی ضرورت مذہبی آزادی تھی۔ اگر مذہبی آزادی نہ ہو تو مطلوب نوعیت کی کامیاب عملی پیغام رسائی ممکن نہیں۔ یہ بھی مغربی تہذیب کی دین ہے کہ اس نے ایسا دور پیدا کر دیا جہاں تاریخ میں پہلی بار مذہبی آزادی کو انسان کے مقدس حق کے طور پہ مان لیا گیا۔ اسلام کے کلمے کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے بے پناہ دولت کی ضرورت تھی۔ یہ چیز بھی مغربی تہذیب کے ذریعے بالواسطہ طور پہ مسلم ملکوں کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ مغربی تہذیب تھی جس نے مسلم ممالک میں پیٹرول کی دولت کو دریافت کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدید مشینی دور پیدا کر کے اس پیٹرول کو قیمتی کموڈٹی کی حیثیت دے دی۔ اس طرح حاصل شدہ دولت نے مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ اضحلال الکلمہ کی مہم کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دے کر جاری رکھ سکتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے ذریعے اس نے پہلی بار فری انکوائری کے اصول کو کامیابی کے ساتھ مقدس کتابوں تک وسیع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری تمام کتابیں غیر تاریخی ثابت ہو گئیں۔ اب استثنائی طور پر صرف قرآن ایک ثابت شدہ تاریخی کتاب کی حیثیت سے باقی رہی۔ اس طرح مغربی تہذیب کے پیدا کردہ علمی انقلاب نے اسلام کو مونوپولی کے درجے میں مذہب واحد اور قابل اعتبار نمائندہ بنا دیا۔ پھر یہ مغربی تہذیب ہی ہے جس نے فطرت کے چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کیا، جو قرآن کی سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اس طرح یہ مغربی تہذیب کا ہی کارنامہ ہے کہ اس نے اس آیت کی سائنسی تفسیر لکھی کہ عنقریب انہیں آفاق و انفوس میں نشانیاں دیکھیں گے، یہاں تک کہ ان پہ کھل جائے گا کہ یہی حق ہے۔ دوستوں، مغربی تہذیب کے ذریعے عالم فطرت کے بے شمار حقائق سامنے آئے جو کہ اسلام کی صداقت کو خالص علمی بنیادوں پر درست ثابت کر رہے ہیں۔ مغربی تہذیب نے وہ سارے امکانات پیدا کر دیے ہیں جو کلمے کی مہم کو کامیابی سے چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ موجودہ زمانے نے ان امکانات کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام بخوبی طور پہ انجام دیا جا سکتا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ دوستوں، اسی وجہ سے آج ہر دن ہزاروں لوگ اسلام کو دین فطرت پا کر قبول کر رہے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔